نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین کہتے ہیں اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نیابت میں پورا حق ادا کیا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ بلند رتبہ اور بلند مقام بلند شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور یہاں افضل کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جس کا مرتبہ عظمت اور شان زیادہ ہے، یہاں افضلیت سے مراد وہ ہے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام صحابہ کرام میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی ترتیب سے ہی ان کی خلافت ہے، یعنی جو اللہ کے ہاں افضل تھا وہ پہلے ہی خلافت پاتا گیا۔ خلفائے راشدین اربع کے بعد بقیہ صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اصحاب بدر اور اصحاب بیعت رضوان، ان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی اور یقینی جنتی ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر و فلاح اور عادل ہیں، جب بھی ان کا ذکر کیا جائے تو بھلائی کے ساتھ ہی کیا جائے۔ کسی صحابی کے بارے میں سوء ظن رکھنا، سوء عقیدت رکھنا، یعنی غلط سوچ رکھنا، یہ بد مذہبی ہے، گمراہی ہے، اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ یہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ ولی کتنے ہی مرتبے والا کیوں نہ ہو، صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو آپس میں واقعات ہوئے، جو اختلافات ہوئے، جو مشاجرات ہوئے، ان میں پڑھنا یہ سخت ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ مسلمانوں کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جنتی ہیں، وہ اپنی من مانی مرادیں پائیں گے، محشر کی گرمی گھبراہٹ ان کو غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ مضامین قرآن پاک میں صراحتاً موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نہ وہ نبی تھے نہ وہ فرشتے تھے کہ وہ معصوم ہوں۔ ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم السلام اور ملائکہ کرام علیہم السلام کے سوا کسی کو معصوم نہیں سمجھتے۔ بعض صحابہ سے لغزشیں بھی واقع ہوئیں، مگر ان کی کسی لغزش پر گرفت کرنا یہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گرفت ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ اور فتح مکہ کے بعد والے صحابہ، یعنی جو پہلے ایمان لائے تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں ایمان لائے ان کے لیے بھی، سب کے لیے اعلان فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ یہاں الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ وہ سب جانتا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے، اللہ سب کی خبر رکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ کیا کریں گے، ان کے آپس میں مشاجرات ہوں گے، آپس میں ان کے واقعات پیش آئیں گے، اللہ کو اس کا بھی پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے، اس کے باوجود بھی فرما دیا کہ تم سارے کے سارے جنتی ہو۔ اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان بھی فرما دیا،
اور اعد لہم جنات تجری کا اعلان بھی فرما دیا۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ سب سے راضی ہے، اللہ نے سب سے وعدہ فرما لیا ہے، اور جو ان کے آپس میں مشاجرات اختلافات ہونے والے تھے اللہ اس کو بھی جانتا تھا۔ تو لہذا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے اختلافات اور ان کے جو آپس میں معاملات تھے ان کے میں کوئی دخل کریں اور ہم اب ترازو سے ان کے ایمانوں کو تولتے رہیں اور ان کے مرتبے کو تولتے رہیں کہ کون حق پر تھا کون نہ حق تھا۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق و مالک سب کچھ ان کو معاف فرما چکا، اور اللہ تعالیٰ ان سے جنت کے وعدے فرما چکا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی ہیں، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ عروسہ ہیں۔ یعنی محبوب، جس طرح یہاں آپ ظاہری زندگی میں آپ کی وہ محبوبہ زوجہ محترمہ تھیں، آخرت میں بھی جنت میں بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں۔ اور جو ان کو ایذا پہنچاتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی آئے اور ان کا آمنا سامنا ہوا، لیکن انہوں نے پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کوئی شخص ان کے بارے میں کوئی معاذ اللہ تہمت لگا کر اپنی زبان کو آلودہ کرے اور ناپاک کرے، یقیناً وہ شخص مرتد اور جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ اللہ نے ان کی برات میں بہت ساری آیات نازل فرمائیں۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اعلیٰ درجہ کے شہداء کرام میں سے ہیں، جو ان میں سے کسی کی شہادت کا انکار کرے وہ بھی بد مذہب ہے، گمراہ ہے اور بد دین ہے۔ تمام اہل بیت کرام علیہم الرضوان اہل سنت کے مقتدا اور پیشوا ہیں اور امام ہیں۔ جو ان سے محبت نہ رکھے، اہل بیت میں سے کسی سے محبت نہ رکھے، وہ مردود ہے، فاسق ہے، ملعن ہے، خارجی ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہن، یہ سب قطعی یقینی جنتی ہیں۔ ان کو اور بقیہ بنات رسول کو اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو باقی تمام صحابیات پر افضلیت حاصل ہے، اور ان کا مرتبہ، ان کا مقام تمام صحابیات سے زیادہ ہے، اور ان کی طہارت کی گواہی خود قرآن کریم نے دی ہے۔